ناظرین السلام علیکم. اب تک ڈاکٹر دانش کے ساتھ حاضر ہیں. چند باتیں ہیں, اس کے بعد اپنے مہمانوں کی طرف آئیں گے, ان کے جو آواز سنیں گے. ایک تو یہ کہ الیکشن اور آخرکار الیکشن کمیشن نے ڈیٹ تو نہیں دی, لیکن جنوری کے آخری میں کہا ہے کہ الیکشن ہو جائے گا. دوسری طرف 90 دن میں الیکشن کی جو ڈیمانڈ کی گئی آئینی طور پر, ظاہر ہے الیکشن کمیشن نے جب جنوری کی بات کی ہے تو وہ 90 ڈیز کے اندر تو نہیں ہو رہا ہے. پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کا دو بڑے سنگین الزامات ہیں جس کی بنیاد پر الیکشن ہونے سے پہلے ہی الیکشن متنازع نظر آ رہا ہے, اور وہ یہ ہے کہ نگراں حکومت جو ہے وہ غیر جانبدار نہیں ہے, اور دوسری کہ ان کو لیونگ پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی ہے, دیوار سے لگایا جا رہا ہے, اور یہ کوئی عام آدمی نہیں, چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں. تیسری طرف الیکشنز کی جو صورتحال ہے اس پہ عوام جو اس وقت مری ہوئی ہے, بہت بدترین اس وقت مسائل کا شکار ہے, چاہے وہ پیٹرول کا معاملہ ہو, بجلی کا ہو, گیس کا ہو, بے روزگاری کا ہو, آپ کے مہنگائی کا ہو, کوئی بھی مسئلہ ہو, اس وقت لگتا یہ ہے کہ عوام بری طرح پسی ہوئی ہے. ایسی صورتحال میں کس حد تک وہ الیکشن کے لیے نکلے گی یا اس کا انٹرسٹ ہے, یہ بھی بات کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مسلم لیگ نون کے لیے ایک بڑی خبر ہے, اور وہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب 21 اکتوبر کو تشریف لا رہے ہیں. اب ان کے کچھ بیانات ہیں جو کہا جاتا ہے کہ وہ سیاسی غلطی ہے, اور شاید کچھ ایسے لوگوں کے یا ایسے مشیروں کے کہنے پہ کر دیا جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں. کیا یہ جو ان کا مطالبہ ہے جو ہم لے کے آگے آئیں گے سوال کی صورت میں, یہ عوام کا آج کا مطالبہ ہے یا عوام کو اس سے کوئی انٹرسٹ ہے, اس پہ بھی بات کریں گے. اور میاں نواز شریف صاحب آ رہے ہیں تو اس سلسلے میں حکومت کے منسٹرز ہیں, آپ کے وزیر داخلہ, ان کا بیان ہے کہ اگر ضمانت نہیں ملتی عدالتوں سے تو پھر ظاہر ہے ان کی گرفتاری ہوگی اور وہ جیل جائیں گے. اور یقیناً میاں نواز شریف صاحب کے لیے سب سے بڑا مسئلہ وہ قانونی رکاوٹ ہے جو انہوں نے آ کے دور کر دی ہیں. ان ایشوز پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں آئیے ان کا تعارف کرا دیتے ہیں. نظیم افضل صاحب, سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی, آپ کا بہت شکریہ سر, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ہمارے ساتھ دوسرے مہمان ہیں ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب, سابق وفاقی وزیر اور رہنما, سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون, آپ کا ہی بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. نظیم افضل چند صاحب, آپ سے بات شروع کروں گا, اور سوال یہی ہے کہ ایک طرف الیکشن کمیشن نے ڈیٹ تو نہیں دی لیکن انہوں نے جنوری کا کہہ دیا ہے, اور 90 ڈیز جو الیکشن کی ڈیمانڈ آپ نے کی ہے وہ پوری نہیں کی. لیکن آپ کے دو بڑے سنگین الزامات سے ہم جیسے طالب علم, سیاسی طالب علم اور بہت سارے اینالسٹ اس بات کو لے رہے ہیں کہ اگر لیونگ پلینگ فیلڈ نہیں ملے گی, اور جو الیکشن جو اس وقت نگراں حکومت ہے اگر وہ نون لیگ کی ایکسٹینشن ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, تو پھر یہ الیکشن ہونے سے پہلے ہی آپ اسے متنازع کہہ رہے ہیں. تو کیا کہیں گے اس کے اوپر آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب بڑی مہربانی, آپ نے یاد کیا. دیکھیں الیکشن میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں اس وقت جو سب سے زیادہ ڈیمانڈ ہے جس چیز کی, اور جو عوام خواہ غربت ہو, مہنگائی ہو, بیڈ گورننس ہو, نظام عدل کی خرابیاں ہوں, ان سب چیزوں کا جو تدارک ہے یا حل ہے وہ عوام الیکشن میں ہی دیکھ رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن اپنے آئینی فریم ورک کے اندر ہونے چاہیے. ٹھیک ہے 90 ڈیز میں نہیں ہوئے, مردم شماری کی وجہ سے سینسس کے جو کونسل آف کامن انٹرسٹ نے اس کو اڈاپٹ کیا تو پھر اس کے اوپر حلقہ بندیاں بھی بننا شروع ہو گئیں. تو اب بھی میرے خیال میں الیکشن کمیشن یہ تو کہہ رہا ہے کہ جنوری کے لاسٹ ویک میں ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں, لیکن ان کو اب ڈیٹ دے دینی چاہیے. اور ڈیٹ اگر دے دیں تو زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہیجانی کیفیت ختم ہو جائے گی. اور دوسرا جو لیول پلینگ فیلڈ کی آپ نے بات کی, لیول پلینگ فیلڈ دیکھیں آج تو نون لیگ بھی اس لفظ پہ آ گئی. ہمارے چیئرمین کے بیانیے کے ساتھ آج انہوں نے بھی اتفاق کیا, کیونکہ ان کو اندازہ ہو چکا ہے میرے خیال میں, یہ ہو جائے گا کہ
جو نگران سیٹ اپ ہے اس نے بھی جو فیصلے کرنے ہیں یہ مسلم لیگ نون کے حصے میں آئیں گے، کیونکہ میں اکثر کہتا ہوتا ہوں چپڑاسی سے لے کر ٹاپس کسی سیکٹری کا نام لے لیں، فائنانس کا لے لیں، کیبنٹ کا لے لیں، انرجی کا لے لیں، جو بھی لے لیں وہ سب پی ایم ایل این کے ہیں لوگ، پی ایم ایل این کے گروپ کے ہیں، پی ایم ایل این کی پارٹیوں سے ان کی فیملیز وابستہ ہیں، پی ایم ایل این کے لائک مائنڈڈ ہیں، ان کے اپوائنٹنگ ہیں، ان کا تسلسل ہے، ان کی پالیسیوں کا تسلسل ہے۔ تو اب اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح کا نگران سیٹ اپ بھی ان کے جو ان کے کھاتے میں آئے، اور یہ انہوں نے آج تو ان کے کچھ لیڈران کی پریس کانفرنس اور ٹاک سنی ہے، وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو فاصلہ، تو ٹھیک ہے اگر فاصلہ ہو جائے گا تو ہم بھی کہنا شروع کر دیں گے کہ اب ان کا فاصلہ ہو گیا، لیکن ابھی تک تو صرف باتوں کی حد تک فاصلہ ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ لیول پلینگ فیلڈ اور فری اینڈ فیئر الیکشن یہ بہت ضروری ہے اس ملک کے لیے، ہماری پولیٹیکل پارٹیز کے لیے اور اس ریاست کی بقا کے لیے۔ سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا الیکشن کمیشن اس وقت اس پوزیشن پہ ہے، اتنا مضبوط ہے کہ جب اس کے اوپر ایک بڑی حکومت، جانبدار حکومت بیٹھی ہوئی ہے، بقول آپ کے کہ وہ پی ایم ایل این کا ایک بہت بڑا تسلسل ہے، کہ فیئر الیکشن کرا سکے؟ سر دیکھیں جی، الیکشن کمیشن ہو اور ساتھ کورٹس ہوں اور ساتھ اور ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہوں، تو الیکشن فری اینڈ فیئر کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس میں نگران سیٹ اپ پھر اکیلا کچھ نہیں کر سکے گا۔ تو میرے خیال میں ہماری خواہش ہے کہ الیکشن کمیشن مضبوط ہو، اور تمام پارٹیوں کی خواہش ہے کہنے کی حد تک تو، لیکن ہم تو پریکٹیکلی کیونکہ اس کے پچھلے 40 سالوں سے کئی ادوار میں وکٹم رہے ہیں، مشرف کا دور ہو، ضیاء الحق کا دور ہو یا جو بھی ہو، تو میرے خیال میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہر پارٹی کا سوٹ کرتے ہیں، اور صرف پیپلز پارٹی ڈیمانڈ کر رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں تمام پارٹیوں کی اب ڈیمانڈ آنی چاہیے اور الیکشن ڈیٹ اناؤنس ہونی چاہیے۔ ہاں جی سر، میں اگر یہ سوال یہاں پر رکھتا ہوا جاتا ہوں پھر ڈاکٹر طارق فضل صاحب کے پاس، کہ کل الیکشن جنوری میں ہو جاتے ہیں، اور جنوری میں الیکشن ہونے کے بعد پیپلز پارٹی کو وہ سیٹ نہیں ملتی ہے یا نہیں جیت سکتی ہے، یا اس کو عوام کی اتنی پذیرائی نہیں ملتی ہے، تو کیا ہم ابھی سے یہ چیز محسوس نہ کریں کہ کل پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہو، بلاول بھٹو صاحب کھڑے ہو کے کہہ رہے ہوں کہ ہم نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ غیر جانبدار حکومت نہیں ہے جس کے نیچے الیکشن ہو رہا ہے، اور یہ الیکشن کمیشن جو ہے یہ بھی ملا ہوا ہے، اور یہ انتظامیہ بھی ملی ہوئی ہے، اور لیونگ پلینگ فیلڈ ہمیں نہیں دی گئی، تو ہم اس الیکشن کو نہیں مانتے؟ دیکھیں جی، الیکشن تو ماننے پڑیں گے، اور میری خواہش ہے کہ یہ فری اینڈ فیئر ہو۔ جب لوگوں کو آپ ہماری پارٹی کی بات چھوڑ دیں یا ہمارے چیئرمین کی بات آپ نہ کریں، آپ کو نظر آئیں ایز اے اینکر، عام سول سوسائٹی کو نظر آئیں، عام سٹیک ہولڈرز کو نظر آئیں، جب بادی نظر میں سب کو نظر آئیں گے کہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہے، تو پھر ہم کیوں کہیں گے کہ ہم ہار بھی جائیں، ووٹ نہ بھی لوگ دیں، پھر بھی ہم نہیں کہیں گے کہ الیکشن نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم جیت بھی جائیں اور الیکشن فری اینڈ فیئر نہ ہو، الیکشن پولیٹیکل انجینئرنگ کے ذریعے ہو، تو پھر لوگ نہیں مانیں گے، سچی بات ہے، پھر لوگ نہیں مانیں گے۔ جی میں آتا ہوں ذرا ڈاکٹر طارق فضل صاحب کے طرف۔ ڈاکٹر صاحب، ایک تو ندیم افضل چند صاحب کا بیان جو ہے وہ بہت بھاری ہے، اور وہ اس لحاظ سے بھاری ہے کہ آپ کو لیونگ پلینگ فیلڈ مل رہی ہے، آپ کو ساری فیسلٹیز مل رہی ہے، آپ کا نگراں وزیر اعظم ہے، آپ کی الیکشن کمیشن بات مان کے آپ نے ڈیمانڈ کیا تھا کہ فروری کے شروع میں الیکشن ہو، تو جنوری کے آخر تک پہنچا دیا گیا ہے۔ تو ایک تو سب سے پہلے اس کا بتائیے سر کہ یہ بڑا سنگین الزام ہے، اس کو آپ کیسے فیس کریں گے؟ سب سے پہلے تو میں یہ وضاحت کر دوں کہ یہ کہنا کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ کا تسلسل ہے، دو پہلوؤں سے یہ بات غلط ہے، اور اس میں سب سے پہلا پہلو تو یہ ہے کہ کنٹینویشن، اگر اس کو پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کا کہا جائے تو پچھلے 16 ماہ کی گورنمنٹ جو ہے وہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نہیں تھی، وہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی جس میں پاکستان پیپلز پارٹی برابر کی حصے دار تھی، اور دیگر جماعتیں بھی اس میں جو ہے حصہ بقدر جسا، مطلب جو جس کی جتنی نمائندگی تھی پارلیمنٹ میں اس حساب سے وہ اس پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کا حصہ تھی۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اگر یہ کنٹینویشن ہے بھی تو پھر یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کی کنٹینویشن ہے، پھر یہ نون لیگ کی گورنمنٹ کی کنٹینویشن یہی ہے، اگر ہے۔ پہلے تو میں نہیں مانتا کہ یہ کوئی کنٹینویشن ہے،
لیکن اگر اسے کنٹینویشن کہا جائے گا تو یہ اتحادی گورنمنٹ کی کنٹینویشن کہا جائے گا، پھر یہ اکیلا نون لیگ کی کنٹینویشن نہیں کہا جائے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو نام تجویز کیے گئے تھے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی طرف سے وہ بھی سب کے سامنے ہیں، اور جو موجودہ پرائم منسٹر ہیں وہ کیا ان مجوزہ نام جو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے تجویز کیے تھے کیا ان میں تھے؟ بالکل بھی نہیں تھے۔ یہ نام جو ہے یہ لیڈر آف اپوزیشن کی مشاورت سے بعد میں آیا اور یہ پرائم منسٹر بنے۔ باقی یہ کہ آگے جو آپ نے الیکشن کمیشن کی ڈیٹ کی بات کی، دیکھیں یہ بات بڑی عجیب ہے کہ اب ہم اس بات کو کہیں کہ یہ مسلم لیگ نون کی ڈیمانڈ کے اوپر الیکشن جو ہے وہ ملتوی ہوئے ہیں۔ بات مردم شماری کی تھی، مردم شماری کو نوٹیفائی کرنے کی تھی، اور اس کو نوٹیفائی کرنے کے بعد جو اس کا ایک کانسٹیٹیوشنل طریقہ کار ہے وہ یہ تھا کہ ملک میں حلقہ بندیاں اثر نو ہوں گی۔ اس سلسلے میں جو چاروں وزراء اعلیٰ ہیں ان کا اجلاس ہوا، جس میں سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب خود تشریف فرما تھے، اور یہ کنسنسس کے ساتھ مکمل اتفاق رائے کے ساتھ یہ فیصلے ہوئے ہیں۔ اس میں پاکستان پیپلز پارٹی آن بورڈ تھی اور اس فیصلے کا حصہ تھی۔ اب جب مردم شماری کے لیے جو ٹائم الیکشن کمیشن نے کہا وہ پروسیس ذرا وہ مکمل کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن کی تاریخ کا انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ جنوری کے آخر میں الیکشن ہے۔ تو یہ اصل صورتحال۔ ٹھیک، باقی یہ کہ لیول جو آپ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے تھے یا آگے آپ بات کر رہے تھے الیکشن، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایک غیر متنازع الیکشن ہی پاکستان کو آگے لے کے جا سکتا ہے۔ ایک شفاف الیکشن، غیر جانبدار الیکشن، وہ ملک کو ان مسائل کی دلدل سے نکال سکتا ہے۔ اور اگر ہم الیکشن ہونے سے پہلے ملک کی بڑی سیاسی جماعتیں اس الیکشن کو متنازع بنانے کی کوشش کریں گی، جبکہ اس کے پیچھے کوئی سبسٹینشیل ایویڈنس نہیں ہے، تو یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ میں تو ایز اے پولیٹیکل ورکر یہ جانبدار الیکشن وہ ملک کو ان مسائل کی دلدل سے نکال سکتا ہے۔ اور اگر ہم الیکشن ہونے سے پہلے ملک کی بڑی سیاسی جماعتیں اس الیکشن کو متنازع بنانے کی کوشش کریں گی، جبکہ اس کے پیچھے کوئی سبسٹینشیل ایویڈنس نہیں ہے، تو یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ میں تو ایز اے پولیٹیکل ورکر یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمیں اس الیکشن کے ہونے کا انتظار کرنا چاہیے، اپنی انپٹ دینی چاہیے، نہ کہ ابھی الیکشن میں ابھی کوئی 4 ماہ پڑے ہیں اور ہم اس سے پہلے اس الیکشن کے کریڈینشلز کے اوپر یا اس کی شفافیت کے اوپر، اس کے غیر جانبدار ہونے کے اوپر سوالیہ نشان کھڑا کریں۔ ہاں سر، ایک سوال اور جو امپورٹنٹ ہے اور وہ ظاہر ہے کہ اس وقت میاں نواز شریف صاحب 21 اکتوبر کو ان کو آنا ہے، اس کے اوپر میں آگے چل کے سوال تو کروں گا، لیکن بظاہر جو اس وقت بات سامنے آ رہی ہے کہ ان کا جو ایک اسٹیٹمنٹ، ایک بیانیہ آیا ہے جن میں جنرل فیض، جنرل باجوہ اور اس کے ساتھ ساتھ جسٹس ثاقب نثار، سابق چیف جسٹس ثاقب نثار اینڈ کمپنی، ان کے خلاف احتساب کی بات انہوں نے کی ہے۔ یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ایسے شخص کو جو کہ اس وقت خود تاحیات نااہلی ان کے اوپر لٹک چکی ہے اور وہ ان پر اس وقت جو ہے وہ ایک لحاظ سے سزا بھی ان کے اوپر ہے اور وہ اقتدار کا حصہ نہیں ہے، آنے سے پہلے اتنی بڑی اسٹیٹمنٹ دینا ان کی سیاسی غلطی ہے؟ ایک تو یہ ہے، اور دوسرا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عوام کو ابھی عوام کو ان نعروں سے، ان بیانیے سے کوئی رغبت نہیں ہے۔ ان کا مسئلہ اس وقت جو ہے وہ بے روزگاری ہے، وہ روٹی ہے، کپڑا ہے، دوائی ہے، پیٹرول ہے، بجلی ہے، گیس ہے، یہ اہم مسئلہ ہے۔ کیا کہیں گے آپ؟ ڈاکٹر صاحب، آپ نے جو سوال کیا ہے اس کا جو دوسرا حصہ ہے کہ عوام کا جو مسئلہ ہے وہ اس وقت بجلی کی قیمتیں ہیں، پیٹرول اور ڈیزل کی بڑی ہوئی قیمتیں ہیں، روٹی جو ہے وہ 25 سے 30 روپے کی مل رہی ہے، وہ عوام کا بہت بڑا مسئلہ ہے، گیس جو ہے وہ مہنگی ہے، اور اشیاء خورد و نوش انتہائی مہنگی ہو چکی ہیں۔ یہ عوام کے مسائل ہیں، یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے۔ میں بالکل یہی بات اگر آپ نہ بھی کرتے تو میں کرتا کہ عوام کے اصل مسائل یہ ہیں، ان پہ بات ہونی چاہیے، ان کا سلوشن جو پارٹی دے گی اور ملک کو کیسے مسائل کے اس دلدل سے نکالے گی، وہ پارٹی آئندہ پاکستان کی سیاست میں سروائیو کرے گی۔ ایک بات تو یہ بالکل واضح ہے۔
اور یہ جو آپ نے کہا کہ کچھ لوگ یہ بات کر رہے ہیں، لوگوں سے زیادہ یہ بات میڈیا کے کچھ محترم اینکر حضرات نے اٹھائی ہوئی ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کے ایک بیان کو روزانہ ٹاک شوز کی زینت بنایا جا رہا ہے، اور جو اصل مسئلہ جو میں نے کہا کہ آپ نے بتایا کہ اصل مسئلہ کیا ہے، اس پہ بات وے فارورڈ سلوشن اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہو رہی، جو کہ اس وقت موضوع گفتگو ہونا چاہیے پولیٹیکل پارٹیز کا بھی، میڈیا کا بھی۔ ایک بات، دوسری بات جو آپ نے میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے کہی کہ وہ باہر ہیں اور آپ نے ان کی سزا کے حوالے سے بات کی، ان عدالتوں سے سزا تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو بھی دی گئی تھی۔ کیا آج پاکستان کی سپریم کورٹ بھی اس سزا کو جسٹیفائی کرتی ہے؟ میرا خیال ہے نہیں کرتی۔ تو لہٰذا ان عدالتوں سے جس طریقے سے میاں نواز شریف صاحب کو سزا دی گئی، وہ بات پاکستان کے بچے کو پتہ ہے، وہ ایک انتہائی متنازع غیر منصفانہ فیصلہ تھا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ میاں نواز شریف پاکستان کی سیاست کے وہ فرد ہیں، میری پارٹی کے قائد ہیں، وہ میری ان سے ذاتی ایک رغبت ہے یا میرے لیڈر ہیں، اس کو چھوڑ دیں۔ وہ ایک ایسے فرد ہیں پاکستان کی سیاست میں 3 دفعہ ملک کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں، انتہائی زیرک سیاستدان ہیں، ایک منجے ہوئے وہ سیاسی میدان کے کھلاڑی ہیں۔ تو ان کی سٹیٹمنٹ جو ہے، آپ اسے ایک عام فرد کی سٹیٹمنٹ نہیں کہہ سکتے، وہ ظاہر ہے 3 دفعہ ملک کے پرائم منسٹر رہے ہیں، سینئر ترین پولیٹیشین ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو غیر ضروری طوالت کے ساتھ، غیر ضروری اس کو آپ یہ کہیں کہ متنازع بنایا گیا ہے۔ جنون بات جو آپ نے کی ہے وہ بالکل ٹھیک کی ہے، اور میں نے اسی کی طرف آ رہا تھا کہ ہمارے مسائل اس وقت ملک کے کچھ اور ہیں، ان کا حل تلاش کرنا ہے۔ کبھی کبھی ذکر ہو جاتا ہے کہ پاکستان کے یہ حالات جو ہیں اگر یہاں تک پہنچے ہیں تو ان کے پیچھے کیا عوامل تھے۔ عمران خان صاحب 2018 میں کیسے آئے، نواز شریف کو غیر منصفانہ سزا کیوں دی گئی، یہ چند سوالات اپنی جگہ پہ موجود ہیں، لیکن آج ہم ان تمام چیزوں کو فرنٹ لائن میں نہیں رکھ سکتے۔ ان کا تذکرہ تو ہوگا، لیکن آگے بڑھنے کے لیے آپ کو ایک وے فارورڈ دینا ہوگا۔ ملک کو آگے کیسے لے کے چلنا ہے، یہ غیر معمولی حالات ہیں، یہ وہ عام حالات نہیں ہیں پاکستان کے اس وقت۔ ابھی آپ دیکھیں کہ ڈالر آپ کا 350 پہ چلا گیا تھا۔ جو مافیا ڈالر کے ریٹ کو کنٹرول کرتا ہے اس پہ سختی کی گئی، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کی گئی۔ آج دیکھیں ڈالر جو ہے وہ 300 سے نیچے ہے، تھوڑا اور مینج کریں گے تو یہ 250 سے نیچے آ جائے گا۔ 16 مہینے میں کیوں نہیں اس طرح کی مینجمنٹ میرا سوال، لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ نگراں حکومت کے چند دنوں میں تو یہ کام ہوا، لیکن 16 مہینے میں یہ کیوں نہیں ہوا جب 11 سیاسی جماعتیں تھیں اور 85 کی کابینہ تھی، اور اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی؟ یہ ایک جواب ذرا سا اس کا دیں تو میں ندیم افضل چند صاحب کی طرف جاتا ہوں۔ دیکھیے، اس وقت ڈالر جو ہے یہ 350 روپے کیوں کراس کیا، اور اسے کم ہونا چاہیے تھا۔ آپ کی اس بات سے میں بالکل اتفاق کرتا ہوں۔ بہت سارے اور ایسے فیصلے، میں ڈالر کی قیمت کے اضافے کی بات نہیں کر رہا، بجلی کی قیمتیں بڑھانی پڑیں، پٹرول کی قیمتیں بڑھانی پڑیں، یہ ایسے غیر مقبول فیصلے تھے جن سے پی ڈی ایم میں شامل تمام جماعتوں کو احساس ہے کہ اس سے ایک پولیٹیکل برنٹ وہ آیا اور وہ موجود ہے اس وقت، اور اس کو دور کرنے کے لیے ہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کو آگے بڑھنے کے لیے ایک وے فارورڈ جو ہے وہ دینا پڑے گا، کیسے اس ملک کو مسائل سے نکالیں۔ بہرحال میرے سوال کا جواب کلیئر نہیں ہے، میں پھر اس کو حجت کروں گا آگے آ کے، لیکن اس وقت میں آتا ہوں ندیم افضل چند صاحب کی طرف۔ ندیم افضل چند صاحب، یہ بیان بھی پیپلز پارٹی کے اہم رہنماؤں کی طرف سے آیا ہے کہ جی میاں نواز شریف صاحب آ رہے ہیں، ٹھیک ہے 16 مہینے میں نہیں آئے، کیا وجوہات تھی؟ جب ان کے بھائی وزیر اعظم تھے اور اتحادی حکومت تھی، اس وقت لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید آئیں گے، نہیں آئے، اب آ رہے ہیں، تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ظاہر ہے وہ جواب پی ایم ایل اے نہیں دے سکتی ہے، لیکن یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جب آئیں گے تو ان کو قانونی جو ان کے تقاضے ہیں وہ پورے کرنے پڑیں گے، اور اس سلسلے میں جو رکاوٹیں ہیں اس کو فیس کرنا پڑے گا اور ان کو جیل جانا پڑے گا۔ تو اس سلسلے میں جو بیان آیا ہے وزیر داخلہ کا، انہوں نے کہا کہ اگر ضمانتیں نہیں ہوتی تو میاں نواز شریف صاحب کیونکہ سزا ان کو ہوئی ہے اور اس سلسلے میں ان کو جیل جانا پڑے گا، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو ہم ان کو ویلکم کرتے اپنے ملک میں واپس آ رہے ہیں، ایک پولیٹیکل ورکر ہونے کی حیثیت سے میں تو ان کو ویلکم کرتا ہوں اور میری پارٹی بھی ان کو ویلکم کرتی ہے۔
18, 15, 16 مہینوں میں جو وہ میاں شہباز شریف صاحب کی حکومت کے دوران نہیں آئے تو یہ بہت بڑا کویسچن مارک ہے۔ پھر انہوں نے جو احتساب کی بات کی ہے، میرے خیال میں جب انہوں نے باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دی، آدھا احتساب تو ان کا بیانیہ وہاں پہ ہی ختم ہو گیا۔ پھر انہوں نے جب حکومت لی عدم اعتماد کے بعد، حکومت میں پھر لینے کے بعد کوئی انہوں نے ریفرنس دائر نہیں کیا، کوئی سزا جزا کی بات نہیں کی، تو میرے خیال ہے جو آدھا بیانیہ ان کا بچتا تھا وہ اس وقت ختم ہو گیا۔ اب کیونکہ وہ واپس آ رہے ہیں تو اب وہ سمجھتے ہیں کہ میں ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بنا کے واپس جاؤں اور وہ سابقہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ عدل کا تقاضا نہیں ہے کہ آپ جو آپ کی ذات کو یا آپ کی پارٹی کو نقصان پہنچائے وہ تو ٹھیک، اگر آپ پاکستان کو نقصان پہنچانے کی بات کرتے ہیں وہ تو پھر افتخار چودھری نے بھی بڑا پہنچایا تھا، اس سے پہلے بھی بڑے بڑے نام آتے ہیں، وہ آپ کئی فوت ہو گئے ہیں، مطلب آپ سپریم کورٹ سے شروع ہو جائیں، ہائی کورٹ لاہور سے شروع ہو جائیں تو پھر آپ کو بڑے بڑے پروجیکٹ بنتے اور ٹوٹتے نظر آتے ہیں۔ اسلامی جمہوری اتحاد سے شروع ہو جائیں، آج تک آ جائے، تو میرے خیال میں اب اگر بجائے مردے اکھاڑنے کے ہمیں آگے چلنا چاہیے، اور ہمیں جو پاکستان کے اس وقت پرابلمز ہیں جس کے لیے پولیٹیکل پارٹی کا ڈائلاگ ضروری ہے، انگیجمنٹ ضروری ہے، ڈیموکریسی کے لیے، گورننس کے لیے، اس پاکستان کو چلانے کے لیے، دنیا کے ساتھ مقابلے کی صورت میں جانے کے لیے، تو وہ یہ چیز جو بیانیہ ہے میاں صاحب کا، میں اس بیانیے سے اتفاق نہیں کرتا۔ آلدو اس ملک کے ساتھ بڑا بڑا کھلواڑ ہوا ہے، بڑے بڑے شخصیات نے کیا ہے، لیکن ہم نے خود ہی ان کو ایکسٹینشن دی ہے، خود ہی ان کو ایک دفعہ چڑھایا ہے، ان کی تعریفیں کرتے ہیں، پھر ہم ان کو گالیاں شروع کر دیتے ہیں، تو میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہے۔ دو سوال یہاں پہ آپ سے کرتے ہوئے جاؤں گا سر۔ ایک تو میں نے آپ سے سوال یہ پوچھا تھا کہ جس طرح انٹیریئر منسٹر نے کہا کہ اگر ان کو ضمانت نہیں ہوتی ہے تو پھر وہ جیل جائیں گے، جانا ہوگا ان کو، تو ایک تو یہ سوال ہے، اور دوسرا جو میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہوگا، کیونکہ میاں نواز شریف صاحب کو آپ ویلکم تو کر رہے ہیں لیکن قانونی تقاضے بھی ہیں، وہ الگ بات ہے کہ ان کو جی بولیں سر۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، قانونی تقاضے تو پورے کرنے پڑیں گے، یا ان کو بیل لینی پڑے گی تو یا ان کو سیدھا جیل جانا پڑے گا، تو میرے خیال میں قانونی تقاضے تو پورے کرنے پڑیں گے۔ وہ ایک جماعت کے لیڈر ہیں اور وہ خود چاہیں گے کہ ان کے اوپر کوئی ایسا کویسچن نہ آئے جس سے ان کی جماعت کی یا معاشرے میں یہ لگے کہ طاقتور کے لیے اور قانون ہے، کمزور کے لیے اور، حالانکہ ہے تو ویسے دو قانون ہی ہیں یہاں پہ، لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں احتیاط کرنی چاہیے اور ان کو قانون کے سامنے سرنڈر کرنا چاہیے، ضمانت کی شکل میں ہو یا گرفتاری کی شکل میں ہو، اور اس کے بعد فیئر ٹرائل ہونا چاہیے، اور ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں، جو پولیٹیکل انجینئرنگ ہوئی ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس پولیٹیکل انجینئرنگ کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے پھر جوڈیشری بیٹھی ہے، وہ دیکھ لے گی ساری چیزیں، اور اس طرح یہ چیزیں آگے بڑھ سکتی ہیں۔ لڑائی کی صورت میں تو نقصان ہی ہوگا سب فریقین کا۔ ٹھیک ہے جی ندیم صاحب، میں یہاں پہ آپ کو روکوں گا، گفتگو ہماری جاری ہے ناظرین ندیم افضل چند صاحب اور ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب سے۔ ایک چھوٹا سا بریک، پھر واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک جی طارق فضل چودھری صاحب۔ جو سوال بنتا ہے وہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب آ رہے ہیں اور ان کے اوپر ظاہر ہے ایک طرف ایون فیلڈ کا کیس ہے، دوسری طرف العزیزیہ کا کیس ہے اور وہ ان کو سزا ہوئی ہے، اور تیسری طرف تاحیات نائلی ہے۔ اس کے اوپر بظاہر دو رائے ہے، لیکن جو زیادہ مضبوط رائے ہے وہ یہ ہے کہ جو الیکشن ایکٹ 2017 کا جو فیصلہ 62(1)(f) کا ہوا ہے وہ آپ کے ان لوگوں کے لیے ہے جو آئندہ 62(1)(f) کے تحت سزا پائیں گے، لیکن جو ریویو اینڈ ججمنٹ کا فیصلہ دیا ہے سپریم کورٹ نے، اس کے بعد میاں نواز شریف اور جہانگیر ترین کا فیصلہ پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن میں ہے، تو جس کی بنیاد پہ ان کی تاحیات نائلی ابھی تک برقرار ہے۔ تو ایسی صورتحال میں انٹیریئر منسٹر کا یہ اسٹیٹمنٹ کہ ایک تو وہ جو آپ استقبال کی بات کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ موقع ایسا نہیں ہے اور ایئرپورٹ حساس علاقہ ہے، اور دوسرا ہے کہ ان کو ضمانت نہیں ملتی ہے تو ان کی گرفتاری ہوگی۔ تو ایسی صورتحال میں اگر ان کی گرفتاری ہوتی ہے اور قانونی بڑی رکاوٹیں ہیں اور ان رکاوٹوں کو اس
دور کرنا ہے، اور یہ تایات نائلی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اس سے پہلے مثلا اگر یہ چیز نہیں ہوئی اور وہ اکتوبر میں آتے ہیں اور جنوری میں الیکشن ہوتا ہے تو پی ایم ایل این کہاں کھڑی ہوگی سر؟ دیکھیے یہ دو باتیں ہیں. ایک ہے میاں نواز شریف صاحب کی اس وقت جو انہیں سزا ہوئی اس کی قانونی حیثیت کیا ہے. دوسرا آپ نے جو نگراں وزیر داخلہ ہے ان کے بیان کا حوالہ دیا ہے. تو نگراں وزیر داخلہ کے بیان کے حوالے سے میں پہلے وضاحت کر دوں کہ انہوں نے اپنے بیان کی خود جو ہے وہ وضاحت دی ہے، ابھی میں میڈیا پہ دیکھی ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ میرا جو مقصد ہے وہ صرف یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی جو بھی کیسز ہیں ان کی جو لیگل پوزیشن ہے اس کے مطابق جو ہے وہ معاملات آگے بڑھیں گے. تو اٹ گوز وداؤٹ سینگ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. وزیر داخلہ کہیں یا نہ کہیں، جو میاں صاحب کے کیسز ہیں ان کی جو قانونی پوزیشن ہے، ہماری جو لیگل ٹیم ہے وہ انہیں اس وقت دیکھ رہی ہے، اور یقیناً میاں صاحب پاکستان کے آئین، پاکستان کے مروجہ قوانین کے مطابق ہی لینڈ کریں گے، اور اسی کے مطابق وہ آگے چلیں گے، اور اسی کے مطابق آگے وہ الیکشن کانٹیسٹ کریں گے. تو یہ بات جو ہے وہ کوئی کہے یا نہ کہے ایسا ہی ہوگا. ہم قانون کے پابند ہیں، عدالتوں کے پابند ہیں، اور اگر کوئی ریمیڈی لینی ہے، کوئی ضمانت لینی ہے تو وہ عدالتوں سے لینی ہے، وہ پاکستان میں جو اس وقت قوانین موجود ہیں ان سے لینی ہے، اور ہماری لیگل ٹیم اس کے لیے کام کر رہی ہے. دوسری بات یہ کہ میاں نواز شریف صاحب کا جو استقبال ہے وہ پورے ملک میں تیاریاں جاری ہیں. وہ ایک شاندار اور فقید المثال استقبال ہوگا. میں ذاتی طور پہ میاں نواز شریف کو پاکستان کا نجات دہندہ سمجھتا ہوں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے چاروں صوبوں سے اگر نواز شریف کے جو پچھلے 3 ادوار ہیں بطور وزیر اعظم کے، اگر ان کے ڈیولپمنٹ اور ان کی جو انیشیٹوز اس دور میں لیے گئے ان کی 3 ادوار میں اگر وہ نکال دیں تو پھر مجھے بتائیں کہ پاکستان میں باقی جو پروجیکٹس ہیں وہ کہاں کھڑے ہیں. آپ کو کوئی بھی نمایاں پروجیکٹ نظر نہیں آئے گا، وہ سارے میاں نواز شریف صاحب کے دور کے پروجیکٹ ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ ہم انشاءاللہ ان کی ریسیپشن جو ہے، چونکہ ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ متوقع ہیں، تو وہ مینار پاکستان میں سارے جمع ہو رہے ہیں. ایئرپورٹ کے اوپر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں اتنی بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو سکیں، لہٰذا وہ اجتماع جو ہے وہ مینار پاکستان میں 21 اکتوبر کو ہو رہا ہے. اور میاں نواز شریف صاحب کی آمد کے بعد پراپرلی پاکستان مسلم لیگ نون کی کمپین جو ہے وہ شروع ہوگی، اور یہ ایک غیر روایتی طریقے سے ہم آگے بڑھیں گے. صرف جلسے کرنے اور جلسوں میں صرف پچھلی تاریخ دہرانا یہ مسلم لیگ نون بالکل نہیں کرنے جا رہی. میاں نواز شریف صاحب ملک کو ایک ٹھوس وے فارورڈ، آگے کی حکمت عملی، ملک کو کس طرح ہم نے ٹرانسفارم کرنا ہے، ان حالات سے کس طرح نکالنا ہے، وہ انشاءاللہ ریفارمز اور وہ وے فارورڈ دیں گے، اور وہی ہماری جماعت کا بیانیہ ہوگا، اور وہی الیکشن کا آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن سر یہاں ایک سوال جو کیا جا رہا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک ایسی عوام جو اس وقت پسی ہوئی ہے، مری ہوئی ہے، اور اس وقت معاشی طور پر عوام کے حالات بہت خراب ہیں. اپر مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس وہ تو ختم ہو چکی ہے. بے غریب طبقہ ہے، ایک امیر طبقہ ہے، کھانے کو نہیں ہے سر، خودکشی ہو رہی ہے، بے روزگاری ہے، بجلی کا بل دیکھ لیں، گیس ناپید ہو چکی ہے، پانی نہیں مل رہا ہے. اس کے علاوہ سر آپ مہنگائی دیکھ لیجئے، یعنی مر رہے ہیں لوگ. آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں سر کہ عوام اس موقع پر میاں نواز شریف صاحب کے لیے نکلیں گے؟ ایک سوال. دوسرا، کیا اس عوام کے سامنے 16 مہینے شہباز شریف صاحب، کیونکہ میجر پارٹنر تو آپ ہیں، وہ حکومت کی کارکردگی بھی سامنے ہے جس میں یہ مہنگائی اور یہ تباہی معاشی عمران خان کے بعد 16 مہینے میں یہ عوام کو فیس کرنا پڑی. تو عوام کیا ان چیزوں کو بھول کر آ جائیں گے وہ پرانی باتوں کو سن کے کہ میاں نواز شریف صاحب نے 2013 میں کام کیا تھا یا اس سے پہلے کام کیا تھا؟ پریزنٹ سچویشن جو ان کے پاس ہے اس میں تو وہ سر تباہی اور مر رہے ہیں، تو کہاں نکلیں گے؟ آپ سمجھتے ہیں نکلیں گے؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، جو آپ نے حقائق بتائے ہیں میں ایسا بالکل انکار نہیں کروں گا. بالکل حالات جو ہیں وہ پاکستان میں عوام کے
وہ بہت خراب ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور مہنگائی سے عوام جو ہے وہ شدید تنگ ہیں، بے حال ہیں۔ لیکن ایک تو میاں نواز شریف صاحب کی جو آمد ہے اس حوالے سے ان کا ریسپشن کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ 7 دن کی کوئی تقاریب ہو رہی ہیں کہ اس میں بہت زیادہ کوئی اسپینڈنگ ہو رہی ہے اور بہت زیادہ اس کے لیے کوئی وسائل درکار ہیں۔ وہ ایک دن کا ریسپشن ہے، ایک دن کا جلسہ آپ اسے کہہ لیں لیاقت اپنا مینار پاکستان میں، تو اس میں عوام کی بہت بڑی تعداد کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ متوقع ہے اور وہ ہوگی، کیونکہ مجھے بتائیں کہ اس وقت جو ملک جن حالات کا آپ نے ذکر کیا ان سے ملک کو نکالنے کے لیے امید کیا ہے آپ کے پاس؟ کون سا ایسا لیڈر ہے جو سمجھتے ہیں، میں عوام کی بات کر رہا ہوں، جو پاکستان کو ان حالات سے نکال سکتا ہے؟ کون سا ایسا لیڈر جس نے ماضی میں ڈیلیور کیا ہے؟ دیکھیں 2013 کی اگر ہم بات کرتے ہیں یا اسے پچھلے ادوار کی میں بات کرتا ہوں، مجھے اس بات کا اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت جتنے رجسٹرڈ ووٹرز ہیں ان کی 50% سے زیادہ تعداد ایسی ہے جنہوں نے شاید میاں نواز شریف صاحب کے جو پہلے 2 ادوار ہیں وہ نہ دیکھے ہوں، لیکن 2013 کا بارہ انہوں نے پتہ ہے کہ اس وقت ملک کی اقتصادی حالت کیا تھی، امن و امان کی صورتحال کیا تھی، دہشت گردی کو کیسے کنٹرول کیا گیا، لا اینڈ آرڈر ملک میں کیسے بہتر ہوا، یہ ساری باتیں، انٹرنیشنلی آپ کا امیج کیسے بہتر ہوا، پیٹرول کی قیمتیں، ڈالر کی قیمت کو کیسے کنٹرول کیا گیا، 4-5 موٹے انڈیکیٹرز لوگوں کے سامنے موجود ہیں، ایک مثال موجود ہے، اور وہ یقیناً سمجھتے ہیں کہ آئندہ بھی میاں نواز شریف صاحب انشاءاللہ اس ملک کی اسی طرح خدمت کریں گے اور حالات کو بہتر بنائیں گے۔ دوسری بات جو ہے جو آپ نے کی شہباز صاحب کے اور ہماری پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے جو 16 ماہ ہیں اور اس میں جو پرابلمز آئی ہیں یا اس میں جو مہنگائی ہوئی ہے، پہلی بار مجھے ابھی کل میں ایک پروگرام میں تھا تو تحریک انصاف کے ایک پارٹیسپینٹ کہہ رہے تھے کہ عمران خان کی جو 2018 میں گورنمنٹ انہوں نے لی وہ انہیں نہیں لینی چاہیے تھی کیونکہ وہ ایک کولیشن گورنمنٹ تھی اور انہیں اسی وقت دوبارہ الیکشن میں جانا چاہیے تھا اور سمپل میجورٹی کے ساتھ آتے۔ یہ پی ٹی آئی کے ایک پارٹیسپینٹ کا موقف تھا۔ اسی بات کو اگر آگے آپ اپلائی کریں، ہماری یہ جو گورنمنٹ تھی کولیشن گورنمنٹ 16 ماہ کی، تو اتحادی حکومت کے اندر آپ کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوتے ہیں، بہت سارے فیصلے جو آپ کر سکتے ہیں، یا ایک اگر آپ کی ایک میجورٹی گورنمنٹ ہو اور آپ اتحادی گورنمنٹ میں نہ ہوں، اس وقت آپ کی پرفارمنس تھوڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ اس وقت آپ نے تمام جماعتوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے، تو بہرحال فرق ضرور پڑتا ہے۔ اور میں یہ کہوں گا اپنی پارٹی کے حوالے سے بھی کہ ہماری خواہش ہے اور اللہ کرے کہ اگلی الیکشن میں پاکستان مسلم لیگ نون کو اکثریت ملے، سادہ اکثریت ملے، تاکہ ہم بہتر طریقے کے ساتھ اپنے، جس طرح میں نے کہا کہ اپنے اس منشور اور اپنے اس وے فارورڈ کے ساتھ ٹھیک ہے پاکستان کے حالات کو اللہ تعالیٰ کی لیکن سر سلسلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب بھی ایک اتحادی حکومت میں تھے، لیکن اتحادیوں پر اس کا اثر نہیں پڑا جتنا عمران خان پہ پڑا ہے، تو اس لیے ظاہر ہے شہباز شریف صاحب کے ساتھ اتحادی حکومت تھے، تو آنے والے وقت میں شہباز شریف صاحب کو دیکھا جائے گا عوام میں۔ ایک آگے بات کرتا ہوں میں سر، ندیم افضل چند صاحب، کیا اس وقت تو ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب نے اس ملک کے نجات دہندہ میاں نواز شریف صاحب کو ڈکلیئر کر دیا ہے اور اس کے سلسلے میں انہوں نے اپنی جسٹیفیکیشن بھی دی ہے، دلائل بھی دیے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں میاں نواز شریف صاحب واقعی نجات دہندہ ہیں؟ میرا سوال اب یہاں ایڈ ہوتا ہے اور وہ یہ ہوتا ہے کہ موجودہ پاکستان کی جو صورتحال ہے اس میں ہم 16 مہینے کی 11 سیاسی جماعت کو دیکھ چکے ہیں، اس میں پی ایم ایل این بھی تھی، پیپلز پارٹی بھی تھی۔ ظاہر ہے میاں نواز شریف صاحب نے اکیلے تو نہیں کرنا، یہی لوگ ہوں گے جو منسٹرز ہوں گے، اور اتحادیوں کی بھی ساتھ تھا جن میں کئی سیاسی جماعت، منجھی ہوئی سیاسی جماعتیں تھیں، اور 16 مہینے کی کارکردگی ہے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی میاں نواز شریف صاحب کی آمد سے وہ نجات دہندہ ہیں، وہ پاکستان کو ان مسائل سے نکال لیں گے؟ اور کیا واقعی اس ملک میں جو موجودہ صورتحال ہے وہ کوئی ایک سیاسی جماعت یا ایک شخص ملک کو ان کرائسس سے نکال سکتا ہے سر؟ دیکھیں جی، جہاں تک تعلق ہے میاں نواز شریف صاحب کی ذات کا تو میرے لیے قابل احترام ہے، میں اس کے اوپر کومنٹس نہیں کروں گا، لیکن جو ان کی حکومت کے اگر آپ کہیں کہ اس کی گورننس کیسی تھی، اکنامک کنڈیشن کیسی تھی، تو میرے خیال میں پولیٹیکل گورنمنٹس میں بہت ساری خوبیاں بھی ہوتی ہیں، بہت ساری خامیاں بھی ہوتی ہیں، تو لیکن ایک افسوس رہے گا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی پہ
وہ عمل نہیں کروا سکے کیونکہ وہ شہید بی بی تو شہید ہو گئی تھی، تو میاں صاحب ماشاءاللہ حیات ہیں اور انہوں نے خود سائن کیا تھا، اس پہ نہیں کر سکے۔ دوسرا انہوں نے تو لوکل پارٹیز کے اوپر میں نے کبھی ان کی سٹیٹمنٹ نہیں سنی، اداروں کے ریفارمز کے بارے میں کبھی نہیں سنی کہ کوئی ایک ادارہ جس میں ریفارمز کیے انہوں نے۔ تو میرے خیال میں ہمیں نیک خواہشات رکھنی چاہیے اور ویلکم اس پوائنٹ آف ویو سے میں تو کرتا ہوں کہ الیکشن میں پولیٹیکل پارٹیز کا حصہ لینا ہی خوبصورتی ہے اس آئین کی، اس جمہوریت کی۔ اور اگر کوئی بھی جماعت، مسلم لیگ نواز ہو یا کوئی اور ہو، جو الیکشن پروسیس کا حصہ بنتے ہیں اور الیکشن پروسیس کو مانتے ہیں، تو یہ اس ملک کے لیے خوش آئند ہے۔ میرے ذاتی طور پہ اختلافات بھی ہو سکتے ہیں، مجھے ان کی بہت ساری پالیسی سے اختلافات ہو سکتا ہے، ان کے کئی دوستوں سے مجھے اختلافات ہو سکتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ باوجود وہ اختلافات ہمارے اپنی جگہ، لیکن ڈیموکریسی کے لیے، اس ملک کے لیے قیادتوں کا مضبوط ہونا اور کہ مضبوط قیادتوں کا الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنا فل فلیج طریقے سے لیول پلینگ فیلڈ کے تحت بہت ضروری ہے۔ ندیم صاحب مجھے جواب نہیں ملا، میں تو یہاں پر خیر میں ذاتیات پہ تو بات ہی نہیں کر رہا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک سیاسی جماعت، ایک سیاسی نہیں، میں تو سر ایک سیاسی جماعت، ایک سیاسی جماعت کا نمائندہ جب یہاں بیٹھ کر آپ کے سامنے یہ کہتا ہے کہ اس پاکستان کے نجات دہندہ میاں نواز شریف ہیں، اس کا مطلب ہے مسلم لیگ نون کے جو قائد ہیں وہ ہیں، باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں یا جو لوگ ہیں ان کے اندر میں سمجھا، شاید انہوں نے نہیں کہا، انہوں نے تو اپنی بات کی ہے، لیکن آپ کے سامنے جب یہ بات آئے گی تو اس میں ذاتیات کی بات نہیں ہے۔ میں تو پوچھ رہا ہوں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی نہیں میں دیکھیں ڈاکٹر صاحب، ایک الیکشن کا دور ہے نا، ابھی ہم ایک دوسرے کو بڑے ہم تنقید بھی کریں گے، ہم ایک پالیسی کے اوپر، میں نے کہا کہ میں وہ نجات دہندہ جو ہے نا وہ میں نہیں سمجھتا، لیکن ایک پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ ایک مضبوط قیادت ہے تو ان کو واپس آ کے اپنے مقدمات فیس کرنے چاہیے اور اس سسٹم میں حصہ لینا چاہیے۔ باقی عوام فیصلہ کریں گے وہ نجات دہندہ ہیں یا نہیں ہے، یہ تو عوام ووٹ کے ذریعے فیصلہ کریں۔ اچھا سر، اس پہ تھوڑا سا مجھے ایڈ کر دیجئے یہ جواب بھی کہ کیا ملک موجودہ صورتحال اس بات کا متحمل ہے کہ کوئی ایک سیاسی جماعت یا ایک شخص ملک کو نکال سکے؟ اور ذرا یہ بھی تھوڑا سا کمنٹس کر دیجئے کہ کیا موجودہ صورتحال میں عوام جو جس طرح کی عوام کی سچویشن ہے وہ کوئی استقبال کی متحمل ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جی، میں نہیں سمجھتا کہ وہ اکیلی کوئی پارٹی بھی اس ملک کو اس دلدل سے نکال سکتی ہے۔ یہ پولیٹیکل پارٹیز کو بیٹھ کے ٹی او آر طے کرنے پڑیں گے، پالیسیز بنانی پڑیں گی اور عوام کو ہوپ دینی پڑے گی۔ اصل میں کہ ہم نے عوام کی ہوپ ختم کر دی ہے۔ میں سمجھتا ہوں تمام پولیٹیکل پارٹیز بشمول پاکستان پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، نون لیگ، اے این پی، ساری پارٹیاں جو ہیں ان کو بیٹھ کے چارٹر آف ڈیموکریسی ہو، چارٹر آف معیشت ہو، اکنامک چارٹر ہو، یا اس ملک میں لوکل گورنمنٹ سسٹم ہو، یا اس ملک میں جو اداروں کی ریفارمز ہو، یہ وہ ایجنڈا ہے جو سب پارٹیوں کے ایک جیسے ہیں، انداز مختلف ہو سکتے ہیں۔ تو میرے خیال میں اس کے اوپر باقی رہے گی استقبال کی بات۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، استقبال کا معیشت کے اوپر تو کوئی بوجھ نہیں پڑتا، لیکن اتنا میں ضرور کہوں گا کہ اگر، کیونکہ وہ جیل سے گئے ہیں ایک ضمانت پر، اگر کورٹ ان کو کہتی ہے کہ آپ ایئرپورٹ سے سیدھے جیل جائیں گے تو پھر استقبال کیسا؟ پہلے تو میرے خیال ہے یہ کورٹ کو فیصلہ، نون لیگ یقیناً کورٹ میں جائے گی، اگر ان کو کورٹ اجازت دے دیتی ہے تو پھر استقبال ان کا حق ہے جی، ہم کیسے روک سکتے ہیں؟ اور پولیٹیکل پارٹیز کا حق ہوتا ہے استقبال کروانا۔ یہ اس کے اوپر مجھے تو ایز اے پولیٹیکل ورکر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو یہاں روکوں گا، ایک چھوٹا سا بریک، ناظرین پہ واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کی طرف اس پوائنٹ کو لے کے آتا ہوں کہ بظاہر تو گراؤنڈ ریئلٹیز یہ بتا رہی ہے کہ 172 ووٹ کوئی سیاسی جماعت حاصل کرنے بڑی مشکل کام ہے۔ اس وقت پی ایم ایل این کے لیے مشکل یہ بھی ہے کہ ان کے قائد اتنے عرصے بعد آ رہے ہیں اور قانونی رکاوٹیں بہت بڑی ہیں۔ یقیناً ان کو جیل جانے کی بات کی جا رہی ہے کہ ان کو جیل جانا ہے، پھر اس قانونی پروسیس سے جب گزریں گے تو اس میں کافی ٹائم ان کا
کا استعمال ہوگا اور شاید الیکشن بہت قریب آ چکا ہو. اب اس کے بعد رحم و کرم پہ ہوں گے عدالتوں کے کہ کیا فیصلہ کرتا ہے. دوسری طرف پی ایم ایل این میں بھی ہم کافی اختلاف دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اندر بڑے اختلافات ہیں اور تنظیمی طور پر پی ایم ایل این اتنی مضبوط نظر نہیں آ رہی ہے تو اور 16 مہینے کی کارکردگی بھی ہے. تو ایسی صورتحال میں کیا اگلی حکومت بھی کوئی اتحادی حکومت ہوگی یا آپ سمجھتے ہیں کہ اور اگلی حکومت اتحادی حکومت ہوئی تو پھر یہی حالات ہوں گے جو کہ 16 مہینے والوں پہ آپ نے کوشچن اٹھایا ہے؟ ڈاکٹر صاحب میں نے تو ایک آپ کو اپنی خواہش کا اپنی پارٹی کے لیے اظہار کیا ہے اور آئیڈیل صورتحال بھی یہی ہے کہ ایک سنگل میجورٹی پارٹی کے پاس ہو تو وہ بہت بہتر انداز سے ان مسائل کا حل تلاش کر سکتی ہے. ایک تو یہ بات ہے. باقی فیصلہ پاکستان کی عوام نے کرنا ہے تو الیکشن کے بعد پتہ چلے گا کہ کس جماعت کو کتنی سیٹیں ملتی ہیں. دوسری بات جو آپ نے انڈائریکٹ سوال میرے سے کیا اور ندیم افضل چند صاحب سے بھی آپ نے سوال کیا تو میں بالکل اس بات سے اتفاق کرتا ہوں چند صاحب سے کہ کوئی ایک جماعت اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ملک کو درپیش سنگین صورتحال یا مسائل سے نکال سکے. ایک جماعت کا یہ کام نہیں ہے. اور اگر آپ صرف سیاسی جماعتوں کی بات کریں تو ساری سیاسی جماعتیں مل کے بھی اکیلے یہ مسائل حل نہیں کر سکتی. سیاسی جماعتوں کو بیٹھنا پڑے گا, اپنے ذاتی پسند ناپسند کو چھوڑ کے بیٹھنا پڑے گا, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا. پاکستان کی عدلیہ جو کہ اس وقت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی شکل میں آپ کو ایک بڑی بیلنسڈ اور جتنے ابھی دن ہوئے ہیں اور بڑی ایک آپ یہ کہیں کہ زبردست اپروچ آپ کو نظر آئی ہے. وہ تاریخ دینے کے لیے ابھی لوگوں کو وکلاء کو انہوں نے منع کیا ہے, وہ لائیو کوریج کے ذریعے انہوں نے پورے کیس پوری قوم کو دکھائے ہیں. تو ایک اچھا تازہ ہوا کا جھونکا ہے عدلیہ کی طرف سے بھی. تو عدلیہ ہو گئی, اسٹیبلشمنٹ ہو گئی, پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز ہو گئی, پولیٹیکل سٹرکچر ہو گیا. ان سب کو بیٹھنا پڑے گا. اب ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے سے ایک دوسرے کو میں اس کو نیچا دکھا دوں, میں اپنے بیانات سے اس کو بے نقاب کروں گا, میں فلاں کروں گا, اب یہ باتیں ملک میں چلنے والی نہیں ہیں اگر آپ نے ملک کو ٹھیک کرنا ہے. اور اس میں کوئی مذائقے والی بات بھی نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں جناب کہ نہیں اسٹیبلشمنٹ سے کیسے بات ہو, فلاں سے کیسے بات ہو. میں عدلیہ تک کو کہہ رہا ہوں, اس کی بھی سپورٹ آپ کو چاہیے سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے. اب جو صرف پاکستان میں نہیں, پاکستان کے باہر بھی آپ کے اپنے جو لوگ بیٹھے ہیں ایکس پیٹس ہیں, اس کے بعد بہت بڑی تعداد ہے, اس کے بعد تمام بین الاقوامی ادارے, تمام دوسرے ممالک وہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے ملک کے اندر جو ایک سسٹم ہے وہ کتنا مضبوط ہے, کتنا سسٹینیبل ہے. پاکستان میں پولیٹیکل سسٹم کتنا سسٹینیبل ہے, پارلیمنٹ جمہوری ادارے کتنے سسٹینیبل ہیں اور کتنا مضبوط نظام آگے اس الیکشن کے بعد آپ ملک میں لے کے آ رہے ہیں. اور یہ اسٹیبلٹی تب ہی آئے گی جب ان تمام کی سپورٹ حاصل ہوگی اور ملک جو ہے وہ کسی ایک ڈائریکشن میں چلے گا. یہ کھینچا تانی سے ایک کیا 50 جماعتیں بھی اکٹھی ہو جائیں ملک چلنے والا نہیں ہے, خدا نخواستہ. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بہت امپورٹنٹ, کیونکہ ہم وقت کے اس جگہ پہ پہنچ رہے ہیں جہاں پہ ختم ہونے والا ہے, تو چند صاحب کی طرف بھی آؤں گا لیکن آپ سے یہ سوال ضرور کروں گا اور دونوں سے کروں گا. سر آپ یہاں پہ بیٹھ کر آپ دونوں بڑی بڑی بات کر رہے ہیں, ماشاءاللہ بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں اور بہت صحیح باتیں کر رہے ہیں. میرا خیال ہے ہر آدمی اس کو ایکسیپٹ کرے گا اور بڑی شاندار باتیں کی ہیں. لیکن سر آپ آ رہے ہیں, آپ الیکشن میں جا رہے ہیں, لیکن آپ کے پاس کوئی عوام کے مسائل کا روڈ میپ نہیں ہے. نہ پیپلز پارٹی دے رہی ہے, نہ پی ایم ایل این دے رہی ہے. اس کے ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں, کیا کہیں گے سر؟ ڈاکٹر صاحب روڈ میپ تو دینا پڑے گا. ابھی الیکشن کا جو ماحول ہے وہ بنے گا, بن رہا ہے آہستہ آہستہ. سیاسی جماعتیں اب اپنا ایک روڈ میپ تیار کریں گی اور وہ بتائیں گی, پریکٹیکلی بتائیں گی کہ ہم نے ان مسائل کا حل جو ہے وہ کیا قوم کو دینا ہے. ٹائم لائنز کے ساتھ دینا پڑے گا. اور میں نے آپ کو کہا کہ اب جماعت سروائیو وہی کرے گی جو ڈیلیور کرے گی. اب اگر آپ یہ کہیں کہ عمران خان صاحب جیسے سوشل میڈیا کے سہارے پاکستان کے سیاسی افق پہ آئے اور پھر اسی طرح جو ہے وہ جماعت کا جو اشر ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اب یہ زبانی جمع خرچ, دعوے, جملے بازی اور فیس بک سوشل میڈیا کی ٹیمیں اور پارٹیاں, اب ان سے معاملات نہیں چلیں گے. لوگوں کو نتائج چاہیے, لوگوں کو اپنی زندگی میں آسانی چاہیے, گھر کا چولہا جلنا چاہیے,
بچے کی فیس ادا ہونی چاہیے, کوئی گھر میں خدا نخواستہ بیمار ہے اس کا علاج کیسے ہوگا, بجلی کا بل کیسے ادا ہوگا. یہ وہ چیزیں ہیں جو عوام کا کنسرن ہے. جو جماعت ان کا حل دے دے گی وہ آگے بڑھے گی, وہ سروائیو کرے گی. ٹھیک ہے, باقی اب کوئی جماعت اگر یہ کہے کہ میں بیانات اور گفتگو کے ذریعے, بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے, بہت اچھا. چند صاحب میں یہ سوال لے کے آتا ہوں, اس میں تھوڑا سا ایڈ کر دیتا ہوں. آپ کے پاس 2-2.5 منٹ ہے. ایک تو یہ کہ روڈ میپ تو آپ دے نہیں رہے, آپ کو بھی دینا پڑے گا. عوام تو اب روڈ میپ کا انتظار کرتی ہے, وہ وقت نہیں ہے جو پرانا تھا. دوسرا یہ کہ آصف علی زرداری صاحب نے پھر ایک دفعہ بڑی زوردار اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ پنجاب میں وہ الیکشن جیت رہے ہیں. اس کے اوپر کچھ کمنٹس کریں گے سر؟ دیکھیں جی, جہاں تک روڈ میپ کا تعلق ہے, پیپلز پارٹی کے پاس تو روڈ میپ ہے. ہم نے پہلے اس ملک میں سب سے بڑی ہے فوڈ سیکیورٹی. پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جس نے گندم سرپلس کی تھی کسان کو پیسہ دے کے, کسی امپورٹر کو یا ایکسپورٹر کو نہیں, کسان کو ڈائریکٹ دے کے. جو مشرف دور میں 2 کھرب کی گندم منگوائی جاتی تھی, اور ابھی بھی میاں صاحب کے دور میں بھی اور پیچھے خان صاحب کے دور میں بھی گندم امپورٹ ہوتی رہی ہے کھربوں کی. تو پیپلز پارٹی نے سرپلس کی. ہم اسی روڈ میپ کے تحت جو سبسڈی کسان کے نام پہ فرٹیلائزر کو یا بجلی والوں کو دی جاتی ہے وہ ڈائریکٹ کسان کو ملے گی. یوتھ کے لیے روڈ میپ یہ ہے کہ جس طرح بین انکم سپورٹ پروگرام ہم نے دیا اپنے پسے ہوئے طبقے کو, اسی طرح یوتھ کے لیے بھی ایک نوکری کا پروگرام ہوگا, ایک یوتھ کارڈ ہوگا. اور آپ دیکھیں گے کمپریہنسو ایک آئی ٹی سیکٹر میں یا ٹیلی کام سیکٹر میں یا اور دوسرے سیکٹر میں یوتھ کے لیے ایک اچھا خاصا مینیفیسٹو میں بھی لکھ رہے ہیں, لیکن ہم نے پورا ایک روڈ میپ بنا دیا اور وہ آپ کو اگلے 5-10 دنوں میں روڈ میپ نظر آ جائے گا. تو رہ گئی بات, ہمارا تو بڑی واضح جی سی ایک پالیسی ہے کہ آپ کو ہر طبقے کے لیے مزدور, کسان, ریڑھی والے سے لے کر سرمایہ دار کو روڈ میپ کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی جتنی عام آدمی کو ضرورت ہوتی ہے. اسٹوڈنٹ کو ضرورت ہے, یوتھ کو ضرورت ہے جو 65% ہے. تو میرے خیال میں صرف ہاؤسنگ سیکٹر کو ایمسٹی دینے سے جس طرح پچھلی حکومتوں نے دی, یا کرونا میں 1200 ارب دیا تو اس پہ کسانوں کو مس کر دیا, یہ پیپلز پارٹی ایسا نہیں کرے گی. سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہوگا. اور پہلے بھی دیکھ لیں کہ پیپلز پارٹی کی ایکسپورٹ ہائیسٹ تھی, فارن ریزرو ہائیسٹ تھے, اور انشاءاللہ آنے والے بھی دور میں بھی آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ایک گڈ گورننس کے تحت, اچھے لوکل گورنمنٹ سسٹم کے تحت ایک کہتے ہیں شفاف حکومت, جس پہ میں سمجھتا ہوں کرپشن کا الزام بھی نہیں لگنا چاہیے یا کوئی اور الزام بھی نہیں لگنے چاہیے. اور ہیومن رائٹس کے حوالے سے, مائنارٹی کے حوالے سے بھی پیپلز پارٹی کا ایک بڑا واضح موقف ہے. سب کو پتہ ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن کے اوپر پیپلز پارٹی کا موقف کیا ہے, کانسٹیٹیوشن کے اوپر کیا موقف ہے. یہ ماڈریٹ ایک پروگریسو جماعت ہے. انتہا پسندوں کی ضد کا نام پیپلز پارٹی ہے, غربت کی ضد کا نام پیپلز پارٹی. تو یہ ایک پلان دینا پڑے گا. بہت شکریہ آپ کا. اور ایک اور سوال میں نے پنجاب کے حوالے سے کہ پنجاب میں زرداری صاحب نے, دیکھیں پولیٹیکل انجینئرنگ کے ذریعے 40 سال پیپلز پارٹی کو پنجاب سے فارغ کیا گیا. ہم اسی لیے لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہے ہیں کہ پھر کسی کا بازو مروڑ پالیسی کسی کے لیے بھی نہ ہو, سب کو ایک فیئر ماحول ملے. تو پیپلز پارٹی آپ کو, اگر آپ ہمارے کینڈیڈیٹس کے ووٹ آپ دکھائیں گے کہ صرف 3000-4000 ووٹ دیے ہیں, جو اتنے ریجیکٹڈ ووٹ ہوتے ہیں جتنے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ لوگوں کو ظاہر کیے گئے, یہی پولیٹیکل انجینئرنگ تھی تاکہ اس الیکشن رزلٹ کے ذریعے جو RTS کا الیکشن ہو, جو 2013 کا ایک ماڈل تھا یا پہلے ماڈل بنایا گیا ہے, کہ یہ بتایا جائے کہ پیپلز پارٹی پنجاب سے واش آؤٹ ہو گئی. ایسی بات نہیں ہے. یہ 2000, 4000, 8000, 10000 یہ ایسے تو عام ورکر ہیں ہمارے ہر حلقے میں. ٹھیک ہے, تو آپ کو نظر آئے گا انشاءاللہ. ندیم افضل چند صاحب آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب آپ کا شکریہ. وقت آتا ہے ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.